يلا يا ترى واضح من عيونك في شي ومهم كمان. يلا احكي لي مريم. شو يا بنت؟ شو عم تساوي؟ حسيت كل شي خطر لي قلت له يا ما بتتخيلي كم مرة اعتذرت. بالضبط، معك حق. واضح إنه في عندك مشكلة. رح شوفها. لو شو ما كان الثمن. صدقيني أحياناً لو شو ما ساوينا ما بنقدر نهرب من ایک دن پائز نے جان بوجھ کر ایک بڑی غلطی اپان کے سر ڈال دی۔ اس غلطی کی وجہ سے کمپنی کا نقصان ہوا تھا۔ سب نے اپان کو لازم ٹھہرایا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اپان ٹوٹ گیا، اس نے شہر چھوڑنے کا سوچا مگر اس کا دل بولا لڑنے والا واپس نہیں جاتا۔ اپان نے اپنی چھوٹی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں بہت کم پیسے تھے مگر اس کے پاس والد حوصلہ اور تجربہ تھا۔ اس نے ایک پرانا سا دفتر کرائے پر لیا، خود ہی صفائی کی، بچپن سے لے کر جوانی تک انور نے انہیں یادوں اور تصویروں میں دیکھا آہستہ تھا، آہستہ بدلنے مگر اس لگے۔ خط کے لوگوں نے پیچھے اس کی وہ مہارت سچ چھپا تھا جو کبھی پہچانا۔ کسی نے نہ آہستہ آہستہ بتایا۔ آرڈر بڑھنے لکھا لگے۔ تھا میری چھوٹا سا بیٹی دفتر اگر ایک کبھی بڑی تم یہ کمپنی خط میں پڑھ تبدیل رہی ہو ہو گیا۔ تو سمجھ لو میں تمہیں اپنے دل کی وہ ایک دن باتیں اس کے بتانا سابق چاہتا کمپنی کے ہوں ڈائریکٹر جو نے میں اسے زندگی میں نہ ملاقات کے لیے کہہ سکا۔ بلایا۔ میں ہم تم سے چاہتے دور ہیں بھاگنے کہ والا آپ باپ ہماری نہیں تھا، کمپنی کا میں بڑا وہ پروجیکٹ شخص تھا جو سنبھالے۔ تمہیں نقصان سے دور مسکرا کر رکھنا کہا، چاہتا تھا۔ سر اب میں آپ کی کمپنی میں انور کا نوکری دل کرنے ایک نہیں دھڑکا آیا، گیا۔ آپ کے ساتھ وہ جملہ پارٹنرشپ واضح کرنے نہیں تھا، آیا ہوں۔ خط آگے ڈائریکٹر بڑھا۔ حیران رہ گئے اور میری فائز زندگی کا میں کچھ چہرہ ایسے شرم سے لوگ تھے جھک جن گیا۔ سے میرا پان پرانا نے حساب ثابت کر دیا باقی تھا تھا۔ کہ خوابوں میں کی انہیں گھر نگری سے دور انہی رکھنا کی چاہتا ہوتی ہے تھا۔ جو حوصلہ اگر میں نہیں رہتا تو ہارتے۔ شاید وہ تم سب تک پہنچ جاتے۔ ہیرا ایک خاموش اسی لیے میں نے گم خود کو دور سمسی کیا تھا لڑکی کہ تم تھی۔ محفوظ لوگ رہو۔ اسے کتابی انور کیڑا کی آنکھوں کہتے میں مگر نمی بر وہ آئی۔ چاہتی اس تھی نے کہ ہمیشہ خاموش سوچا تھا اس کی کہ اس کا کمزوری باپ نہیں، اسے چھوڑ گیا۔ اس کا ہنر مگر ہے، اس کا حقیقت دل کی نرم تصویر تھا سے مگر اس کی مختلف سوچ تھی۔ بہت مضبوط۔ خط کے وہ آخری شہر کے ایک حصے میں لائبریری میں لکھا تھا، کام کرتی اگر تھی۔ کبھی ہر روز ممکن ہو شام تو کو مجھے وہ معاف نیا کر ناول دینا، میں نے جو کیا تمہارے لیے نکالتی۔ کیا تمہارا کسی باپ۔ کونے میں بیٹھتی اور الفاظ کی انور دنیا نے میں خط کھو بند کر جاتی۔ کے سینے سے اس کا لگا سب سے لیا۔ پسندیدہ اچانک مصنف دروازے وہ پر تھا دستک ہوئی، جیسے اس کا وہ دل کبھی کسی نہیں ملی انجانے تھی۔ خوف ایک سے مشہور کام لیکن گیا۔ تنہا کھولا رائٹر تو سامنے ایک ریحان اجنبی آصف۔ کڑا تھا۔ ریحان کی کتابوں اونچا کی قد، کردار سخت ہیرا چہرہ کی طرح مگر تھی، نگاہوں میں خاموش عجیب سا سوچنے دکھ۔ والے اور اندر آپ سے انور گہرے۔ ہے؟ اس نے شاید پوچھا۔ اسی لیے جی وہ کون؟ اس کی میں تحریروں آپ سے کے جڑ والد گئی کا تھی۔ دوست ہوں۔ ایک دن لائبریری میں ایک دبلا اب پتلا اس دنیا شخص میں نہیں آیا، رہے۔ آنکھوں اس میں نے آہ تکن بھری مگر مگر لہجے وہ میں آپ کے بارے شائستگی میں تھی۔ آخری اس دم نے تک ہیرا پوچھتے سے رہے۔ پوچھا، ریحان آصف انور کی کے نئی قدم کتاب تلے آئی زمین ہے؟ کھسک گئے۔ ہیرا نے چونک اس کر شخص دیکھا، نے نہیں ایک اور ابھی لفافہ آگے نہیں، بڑھایا۔ لیکن یہ آپ ان کی انتظار آخری کر نشانی سکتے ہے۔ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس صحیح شخص نے وقت مسکرا آنے کر پر یہ کہا، ان کی میں تو بیٹی کو خود اس دے کتاب کا دینا۔ لکھنے والا ہوں۔ انور نے ہیرا لفافہ کی کھولا۔ سانس رک گئی۔ اندر یہ ایک خود چھوٹی ریحان آصف تھا۔ چابی تھی وہ اور شخص ایک جسے کاغذ وہ پر لکھا برسوں تھا، سے پڑھتی جہاں آ سب رہی تھی، ختم ہوتا ہے مگر وہیں مسئلہ سے یہ تھا کچھ کہ شروع ریحان بھی نے ہوتا کبھی ہے۔ اپنی تصویر میرے شائع بیٹی نہیں میرا کی تھی، اسٹوڈیو اس کھولو، لیے وہاں کسی کو تمہیں اس میرا کی اصل شکل چہرہ کا ملے پتہ گا۔ نہیں چلا۔ انور نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ریحان کل نے آہستہ صبح سے سفر کہا، پر میں یہاں نکلے اسی گے۔ لیے آیا ہوں شاید اسی کہ دیکھو اسٹوڈیو میں لوگ اس میری کی زندگی کتابیں کا سب پڑھتی سے ہے۔ بڑا سچ چھپا ہوگا۔ ہیرا نے ہمت کر کے جواب دیا، اپان لوگ ایک تو چھوٹے شاید گاؤں کا پڑھتے لڑکا ہوگے تھا مگر میں جس تو کے ان خواب کے شہر ہر کی لفظ میں چمکتی اپنا بلڈنگوں عکس سے بھی دیکھتی ہوں۔ اونچے تھے۔ یہ جملہ ہر سن کر رات ریحان وہ حیران چھت پر رہ لیٹ گیا۔ کر ستارے پہلی بار دیکھتا کسی نے اور اس کی سوچتا کہ تحریر ایک کو دن یوں وہ بھی سمجھاتا۔ اپنی محنت سے وقت کے چمکے ساتھ گا۔ ریحان روز مگر لائبریری گاؤں آنے والے لگا۔ کہتے وہ دونوں اتنے خواب کتابوں، غریب لڑکوں زندگی کو اچھی اور نہیں خوابوں لگتے۔ پر بات اپان کرتے۔ مسکرا کر ہیرا نے کہتا پہلی بار خواب کسی محسوس کے کیا باپ کہ کے خاموشی جاگیر کبھی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار تعلیم دو مکمل کرنے انسانوں کے کے بعد درمیان وہ سب سے شہر آیا۔ خوبصورت زبان ابتدا میں ہر بن قسم جاتی ہے، مشکل تھا، مگر کام ایک نہیں دن مل رہا ریحان تھا، غائب ہو گیا۔ پیسہ ختم کئی ہو رہا دن تھا، کئی کبھی ہفتے گزر گئے، کبھی 2 لائبریری کے دن روٹی خاموشی نہیں ہیرا کو ملتی، کبھی کاٹنے 3 لگی۔ دن نیند وہ نہیں ہر روز آتی، دروازے کی لیکن طرف اس نے امید سے ہار دیکھتی نہیں کہ مانی۔ شاید آج شہر وہ کے آئے ایک گا۔ بڑی کمپنی میں پھر ایک خالی صبح ایک اسامی تھی۔ پارسل آیا، مقابل اندر ریحان ساختہ کی نئی انٹرویو کے کتاب دن تھی، اس نے جس پرانا پر سا لکھا سوٹ تھا پہنا، اسپیشل جوتوں ایڈیشن کو کپڑے سے ڈیڈیکیٹڈ صاف ٹو دا کیا اور گرل اللہ ہو کا تاٹ نام لے می کر اندر گیا۔ ہاؤ ٹو ایئر دا انٹرویو پینل سائلنس۔ کے لوگ ہیرا کی سوالات آنکھوں پہ سے سوالات کرتے رہے، بہنے مگر لگے۔ اپان اعتماد کتاب کے نے پہلے سب کچھ صفحے پر لکھا سب تھا، کو ہیرا کے متاثر نام، کیا۔ میں اب کچھ دن سفر بعد پر اسے جا رہا کمپنی میں ہوں، اپنی ملازمت مل بیماری کے گئی۔ علاج کے وہ لیے۔ رات دیر
اگر لوٹ آیا تو سب سے پہلے تمہیں ملے گا، یہ خوشی کے اگر نہ لوٹا تو سمجھ لینا کہ میری کہانی تمہارے پاس ہے۔ کمپنی میں اپان کی ذہانت سینے سے لگا لیا، اسے یقین تھا کہ کہانیاں کبھی مر نہیں سکتے اور شاید محبت اور محنت سے سب کو حیران کر دیتا۔ پائز نے جان بوجھ کر ایک بڑی غلطی کی کامیابی سے ڈال دی، خوش تھے، اس غلطی کی وجہ سے کمپنی کا نقصان ہوا تھا، خاص طور پر سب نے اپان کو پائز جو چاہتا تھا کہ اپان کبھی اوپر نہ جائے نکال دیا گیا۔ اپان ٹوٹ گیا، اس نے شہر چھوڑنے کا سوچا مگر اس کا دل بولا لڑنے والا واپس نہیں جاتا۔ اپان نے اپنی چھوٹی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا، شروع میں بہت کم پیسے تھے مگر اس کے پاس امید، حوصلہ اور تجربہ تھا، اسے کھولنے کا حوصلہ ہوا۔ پرانا سا دفتر کرائے پر لیا، شام خود ہی صفائی کی، خود ہی کمپیوٹر سیٹ کیا اور کمرے میں صرف ٹیوب لائٹ کی آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ لوگوں نے اس کی مہارت کو وہی والد جانا، آہستہ آہستہ آرڈر بڑھنے لگے، چھوٹا سا دفتر ایک بڑی کمپنی میں تبدیل ہو گیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انور نے ان کے یادوں اور تصویروں میں دیکھا تھا، ملاقات کے لیے اس خط کے پیچھے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کا بڑا پروجیکٹ سنبھالے، لکھا تھا میری بیٹی اگر کبھی تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو سمجھ لو میں تمہیں اپنے دل کی وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو میں زندگی میں نہ کہہ سکا، میں تم سے دور بھاگنے والا باپ نہیں تھا، میں وہ شخص تھا جو تمہیں نقصان سے دور رکھنا چاہتا تھا، ہے جو حوصلہ نہیں ہارتے۔ انور کا دل ایک دھڑکا گیا، وہ جملہ واضح نہیں تھا، خط آگے پڑھا، لڑکی تھی، لوگ اسے زندگی میں کچھ ایسے لوگ تھے جن سے میرا پرانا حساب باقی تھا، میں انہیں گھر سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس کا دل میں رہتا تو شاید وہ تم سب تک پہنچ جاتے، ایک لائبریری میں اسی لیے میں نے خود کو دور کیا تھا کہ تم نیا ناول لکھا۔ انور کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، کسی کو نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اس کا باپ دنیا میں چھوڑ دیا مگر سب سے پسندیدہ تصویر سے مختلف تھی، جیسے وہ کبھی نہیں ملی تھی، اس سے میں لکھا تھا اگر کبھی ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا، تمہارا باپ۔ خاموش سوچنے والے اور اندر سے گہرے، بند کر کے سینے سے لگا لیا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے کام لیا، کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، منچا سخت چہرہ مگر نگاہوں میں عجیب سا دکھ۔ آصف کی نئی کتاب آئی ہے، اس نے پوچھا جی کون؟ کر دیکھا میں آپ کے والد کا دوست ہوں لیکن آپ انتظار کر سکتے ہیں، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے آخری مگر کہا آپ کے بارے میں اس کتاب کا لکھنے والا ہوں۔ عراقی سانس رک گئی، یہ خود ریحان کسک گئے، وہ شخص جسے ایک اور لفافہ آگے بڑھایا، یہ ان کی آخری نشانی ہے۔ ریحان نے کہا تھا تصویر صحیح وقت آنے پر اس لیے کسی بیٹی کو شکل نہیں دینا، پتہ نہیں چلا۔ نے لفافہ کھولا، ریحان نے ایسا سے کہا میں یہاں اسی لیے آیا ہوں ایک کاغذ پر لکھا تھا لوگ میری کتابیں ختم ہے وہی سے کچھ شروع بھی ہوتا ہے۔ ہمت کر کے جواب دیا میرا تو اسٹوڈیو کھولو وہاں مگر میرا اصل چہرہ ملے گا۔ انور نے فیصلہ کر لیا، وہ جملہ سن کر ریحان حیران رہ گیا، پہلی بار کسی نے اسٹوڈیو میں اس کو یوں سمجھا سب سے بڑا سچ کے ساتھ ریحان روز لائبریری آنے لگا۔ اپان ایک چھوٹے گاؤں کا لڑکا تھا جس کے خواب شہر کی چمکتی بلڈنگوں سے پہلی بار محسوس کیا کہ ہر رات وہ چھت پر لیٹ کر ستارے دیکھتا، دو انسانوں کے درمیان ایک دن خوبصورت زبان سے چمکے گا، مگر گاؤں والے کہتے اتنے خواب غریب لڑکوں کو اچھی نہیں لگتے۔ اپان مسکرا کر کہتا خواب کسی کے باپ کے ہر روز دروازے کی طرف امید سے دیکھتی کہ شاید آج بہت شہر آیا۔ پھر ایک صبح میں پارسل آیا، اندر کام نہیں مل رہا تھا، پیسہ ختم ہو رہا تھا، کبھی کبھی 2 دن روٹی نہیں ملتی، کبھی 3 دن نیند نہیں آتی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ شہر کے ایک بڑی کمپنی میں خالی اسامی کے پہلے صفحے پر لکھا تھا ہیران کے نام، میں اب سفر پر جا رہا ہوں اپنی بیماری کے علاج کے لیے، اگر لوٹ آیا تو اللہ کا نام لے کر اندر گیا، اگر نہ لوٹا تو سمجھ لینا کہ میری کہانی تمہارے پاس ہے۔ مگر اپانی کتاب کو سینے سے لگا لیا، سب کو متاثر کیا، کہ کہانیاں کبھی مر نہیں سکتے اور شاید محبت بھی نہیں۔ وہ رات دیر تک چھت پر بیٹھا روتا رہا، پائز نے جان بوجھ کر ایک بڑی غلطی مگر کہانی ختم نہیں ہوتی، اس غلطی کی وجہ سے کمپنی میں اپان کی ذہانت نے اسے خاص بنا دیا۔